مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے 2 سال مکمل، ملک بھر میں یوم استحصال منایا گیا۔ پوری قوم سراپا احتجاج، چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جلسے، جلوس اور ریلیاں۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ریلی، صدر ڈاکٹر عارف الوی، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ The people of Kashmir hardly have a voice. There's oppression there. They are changing the demography of Kashmir. Now they are resettling people from outside Kashmir. Eventually, Muslim majority, it will become a Muslim minority. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں۔ آبادیاتی تناسب میں تبدیلی کی بھارتی سازش جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ بھارت 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات فوری واپس لے۔ عالمی برادری اسلاموفوبیا کشمیر اور فلسطین میں تاریخی ناانصافیوں کا نوٹس لے۔ وزیر اعظم کی OIC انسانی حقوق کمیشن کے وفد سے گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اجلاس، امن و امان کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ۔ سائبر سیکیورٹی اور جاسوسی سمیت عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایکشن پلان کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے کم ترقی یافتہ علاقوں کے لیے 5 سالہ منصوبے کی منظوری۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر آنے تک بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بھارت کی طرف سے بین الاقوامی صحافیوں کو پاکستان نہ آنے دینا افسوسناک ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا آزاد کشمیر میں مہاجرین سے خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں سلامتی کا بحران، علاقائی امن کے لیے خطرہ۔ مقبوضہ وادی میں بدترین ریاستی جبر جاری، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے بحران پیدا ہو رہا ہے۔ تنازع کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، آزاد کشمیر میں احتجاجی ریلیاں۔ صدر سردار مسعود خان، وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی اور ارکان اسمبلی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ 5 اگست کا غیر قانونی بھارتی اقدام انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا خطاب۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم سیاہ منایا۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، عوام کی جانب سے سول کرفیو نافذ۔ لال چوک سری نگر مارچ کو روکنے کے لیے بھارتی فوج کی بھاری نفری تعینات۔ کشمیری 9 لاکھ بھارتی فوج کے ظلم و بربریت کے سامنے کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی نومنتخب ایرانی صدر سے تہران میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ علاقائی تجارت کے فروغ اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں گے صدر ابراہیم رئیسی۔ افغانستان کے صوبوں ہرات، قندھار اور ہلمند میں شدید لڑائی۔ لشکرگاہ میں طالبان کا گورنر ہاؤس اور پولیس ہیڈ کوارٹرز کا محاصرہ۔ کابل انتظامیہ کا زمینی اور فضائی طاقت کا بھرپور استعمال۔ افغان فورسز کی مزید کمک علاقے میں پہنچ گئی۔ 3.5 لاکھ سے زائد شہری نقل مکانی پر مجبور۔ افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل نیو یارک میں ہو رہا ہے۔ بھارت کا جنگی جنون اور عالمی طاقتوں کی نقالی، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر کے امن کے لیے خطرہ۔ بحر ہند میں افریقی جزیرے موریشس میں خفیہ طور پر بڑے ملٹری بیس کا انکشاف۔ رن وے، جنگی طیاروں کی ری فیولنگ اور دیگر سہولیات کا اہتمام۔ بڑے جنگی بحری جہازوں کے لیے گودیاں تعمیر۔
بھارت اسی طرح کا ایک اور ملٹری بیس صومالیہ میں بھی بنا رہا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ۔ بھارت میں کورونا کی تباہ کاریاں جاری، لاکھوں ہلاک، اسپتالوں میں مریضوں کے لیے گنجائش ختم، عوام گھروں اور سڑکوں پر بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ ڈیلٹا وائرس کی وجہ سے دنیا کے کئی ملکوں نے دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا، عالمی سطح پر ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 42,75,000 سے زیادہ ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر میں تیزی، مثبت کیسز کی شرح 9.06% ریکارڈ۔ 24 گھنٹے کے دوران 5,661 نئے کیسز رپورٹ، مزید 60 افراد جان کی بازی ہار گئے، اموات کی مجموعی تعداد 23,635 ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 18 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اگلے ماہ 3 ون ڈے اور 5 ٹی20 میچز کھیلے جائیں گے۔ ایک روزہ مقابلے راولپنڈی اور ٹی20 میچز لاہور میں ہوں گے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا کل سے آغاز، رنگا رنگ افتتاحی تقریب مظفر آباد میں ہوگی۔ پہلے میچ میں شاہد آفریدی کی راولہ کوٹ ہاکس اور شعیب ملک کی میرپور رائلز مد مقابل۔ فائنل 17 اگست کو ہوگا۔ اور بیلجیم نے ہاکی میں پہلی مرتبہ گولڈ میڈل جیت لیا، فائنل میں آسٹریلیا کو شوٹ آؤٹ پر شکست۔ میڈلز ٹیبل پر چین کی برتری برقرار، امریکہ اور دوسرے اور جاپان تیسرے نمبر پر موجود۔ ٹوکیو اولمپکس پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں سمینہ رانا۔ اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل جانیے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کوئی بھی بینک یا سرکاری ادارہ آپ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز، پن کوڈ، او ٹی پی یا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ نمبر جیسی اساس ڈیٹیل کبھی نہیں پوچھتا۔ اگر کوئی کال، ای میل یا ایس ایم ایس کے ذریعے آپ سے یہ ڈیٹیل مانگتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کال کی تمام ڈیٹیل اپنے بینک کے کال سینٹر کو پہنچا دیں۔ تو پھر آئیں مل کر ان جعل سازوں کو پکڑتے ہیں۔ A public service message by Pakistan Banks Association. بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے آج 2 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں یوم استحصال منایا گیا۔ دن کی مناسبت سے ہونے والی تقریبات میں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کی بھرپور حمایت جاری رہے گی۔ صبح 9:01 کے لیے ٹریفک رک گئی اور خاموشی اختیار کی گئی۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 35 اور 370 کو منسوخ کیا اور مقبوضہ وادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا۔ اسلام آباد میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات معمول پر آنے تک بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ کشمیر کی آزادی تک پاکستان میں کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور بھارت کی تمام تر سازشوں کے باوجود مضبوط اور مستحکم ہو رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔
یوم استحصال کشمیر کے موقع پر یکجہتی کشمیر ریلی سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستانی قوم نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہونے تک کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ نے میرے کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے وعدہ کیا تھا کہ حق رائے دہی کا حق ہے آپ کے پاس، استعمال ہوگا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا خاموش ہونے لگی، مگر میرا کشمیری خاموش نہیں ہو سکا۔ صدر مملکت نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا پاکستان کا کوئی فرد چین سے نہیں بیٹھے گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ دنیا میں لڑا ہے، لوگوں کو دوبارہ یاد دلایا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بھارت کی تمام تر سازشوں کے باوجود پاکستان استحکام اور ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ انڈیا کی ساری سازشوں کے باوجود ایک مضبوط پاکستان ابھر رہا ہے، اور یہ وہ مضبوط پاکستان ہے جو کشمیر کو آزاد کرا کر چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل سے ہی خطے میں پائیدار امن کا قیام یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں تاریخی ناانصافیوں کا نوٹس لیں۔ اسلام آباد میں ڈاکٹر سعید الغفلی کی سربراہی میں OIC کے انسانی حقوق آزاد کمیشن کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدل کر جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ Muslim causes are treated completely different to any other human right causes. So the sensitivity towards Muslim causes has just diminished after 9/11 because of Islamophobia. And Islamophobia has just gone deep in their society. And this is one of the Palestine and Kashmir are the two main causes. Huge injustices of history. And on top of it, despite United Nations Security Council resolutions, there is just no traction. There's the people of Kashmir hardly have a voice. There's oppression there, extreme oppression. What is happening in Kashmir should be highlighted, because apart from the Muslim countries, no one else is going to highlight that. The other aspect needs to be highlighted about Kashmir is, one is the oppression. The other is they are changing the demography of Kashmir. Now they are resettling people from outside Kashmir. Eventually, Muslim majority, it will become a Muslim minority. And then at some point they would hold a plebiscite and claim that, people of Kashmir have voted for them. But this is also a war crime. مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، تشدد اور گرفتاری اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال سنگین ہے۔ بھارت فوری طور پر غیر قانونی اقدامات واپس لے۔ انہوں نے وفد کو مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کے غیر قانونی یک طرفہ بھارتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی فورسز کی پیلٹ گن سے متعدد کشمیری نوجوان بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارت ہندوتوا نظریے کے تحت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جد و جہد آزادی کی سزا دے رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وادی میں کشمیریوں کے خود ارادیت اور مذہبی آزادی کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب میں تبدیلی کی بھارتی سازش پر کام ہو رہا ہے، جو جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وفد کی 5 اگست کے موقع پر پاکستان میں موجودگی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کشمیر کاز کے لیے تنظیم کی مکمل حمایت کا اظہار ہے۔ OIC کے انسانی حقوق آزاد کمیشن کا وفد کونسل کے وزراء خارجہ کی طرف سے بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کو موجودہ حالات کی ضروریات اور جاسوسی اور سائبر سیکیورٹی سمیت مختلف چیلنجز کے مطابق مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں داخلہ امور، اطلاعات و نشریات، قانون کے وزراء، آرمی چیف، وزیر اعلیٰ پنجاب، ISI ملٹری آپریشن، ISPR کے ڈائریکٹر جنرل اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور ملکی سلامتی کے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ملک خاص طور پر پنجاب اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے سروے اور پاکستان کے مطابق سرحدی امور کے سلسلے میں بین الصوبائی سرحدی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔
کمیٹی نے ڈیرہ غازی خان اور راجنپور کے کم ترقی یافتہ علاقوں میں جامع سماجی اقتصادی ترقی کے لیے 5 سالہ منصوبے کی منظوری دی۔ منصوبے کے تحت ان علاقوں میں پانی، صحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے منصوبے شروع ہوں گے۔ نیشنل ایکشن پلان کے جائزہ لیتے ہوئے اجلاس میں اب تک کی کامیابیوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسلح افواج، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قربانیوں اور کوششوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ جواہر لال نہرو نے اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو عالمی برادری کے سامنے تسلیم کیا تھا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مظفر آباد میں ٹھوٹھا گڑی دوپٹہ میں مہاجر کیمپ میں خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ شہریت کے متنازع قانون کے تحت بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت سے مسئلہ کشمیر کے حل اور امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر ہندوستان کو آج یہ خیال ہے کہ کشمیری کمزور ہو جائیں گے وقت کے ساتھ یا پاکستان کمزور ہوگا، آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس غلط فہمی سے جلد از جلد نکل جاؤ۔ کوئی بھی شبہ ہے تو تم نے بالا کوٹ پر حملہ کر دیکھ لیا۔ ہندوستان کو وارننگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو ڈرنا چاہیے، یہ ایک ابھرتی ہوئی قوم ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت روز اول اور تمام طریقوں سے کشمیر کی جدوجہد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے، وہ اب بھی ناکام ہوگا۔ تاریخ تو دلوں میں رہتی ہے، آزادی کا جذبہ دلوں میں ہوتا ہے۔ کشمیری بچہ پیدا ہوتا ہے انڈین انلیگلی آکوپائیڈ کشمیر کے اندر، جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ پتھر اٹھانے کی فکر کرتا ہے، آزادی کی جدوجہد کے لیے تیار ہوتا ہے، شہادت کے لیے لائن میں لگ جاتا ہے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ ہم کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس دن نے 5 اگست نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اصلی بھارت کا چہرہ کیا ہے۔ یہ جو خاموشی ہے جو دنیا کی طرف سے، یہ نہایت ایک افسوسناک ہے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا کہ بھارت نے صرف 5 اگست کے اقدامات ہی نہیں، کشمیریوں کے استحصال کی انتہا کر دی ہے۔ آج کل وہ نئی حلقہ بندی کر رہے ہیں جس کے تحت جب وہ اپنی کٹ پتلی اسمبلی بنائیں گے اس میں جموں کے ہندو جو ہے ان کی بھی 50% نشستیں ہوں گی، یعنی یہ کہ ایک مختلف سمتوں سے کشمیر کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے بھارت کشمیری عوام کی جدوجہد کو نہیں دبا سکتا۔ جب بھارت کو کوئی چارہ نہ رہا کہ یہ کشمیری نہ بکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، تو انہوں نے ایک نئی چیز نکالی کہ 370 کو ختم کر کے 35 لاگو کر کے کہ یہ زمین ہی ان کے نیچے سے نکال لی جائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دوسرے مقررین نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ سفیر کشمیر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کشمیریوں کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں اسلام آباد میں ریلی نکالی گئی جس میں وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تفصیل شیئر کر رہے ہیں امجد علی۔ یوم استحصال کے موقع پر دفتر خارجہ سے ریلی شروع ہوئی جس کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے تھامے ریلی کے شرکا نے بھارتی ظلم و ستم کے خلاف نعرے لگائے اور کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں فوجی محاصرے اور انسانی حقوق کی معطلی کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن کشمیری پھر بھی ہمت نہیں ہارے۔ پورا پاکستان اور کشمیر کی لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف 5 اگست 2019 کے اقدامات کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ وہ غیر قانونی تھا، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے برعکس تھا، اور اس سے ان 2 سالوں میں جو جبر اور ظلم ہوا ہے اس پر پوری قوم اور کشمیری جہاں جہاں موجود ہے وہ آج بی جے پی سرکار کے اس قدم کو اس کی مذمت کر رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وفاقی وزراء ریلی میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکا کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ ڈی چوک پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے زمین یا علاقے کا مسئلہ نہیں، کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے لہو کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کے لوگ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ان کی رگوں میں جو لہو دوڑتا ہے وہی لہو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ ہمارے رشتے ہیں، ہمارے ناطے ہیں، وہ ہماری خاندان کا حصہ ہے۔ ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ
शेख रशीद समेत दीगर वज़रा भी मौजूद थे। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हसूल तक कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर का 2 साल से जारी फौजी मुहासरा गैर इंसानी है। कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मकबूजा वादी में आबादी के तनासुब को तब्दील करना और मुसलसल फौजी मुहासरा बुनियादी इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में बदतरीन सूरत हाल के बायस सिक्योरिटी बहरान पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा इस सिक्योरिटी बहरान से पूरे खित्ते की सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती जबर जारी है। तनाज़े कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम न सिर्फ कश्मीरियों की हक तलफी है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा करारदादों की खिलाफ वर्जी भी है। भारत के इस इक़दाम के बाद कश्मीरी दुनिया की वो वाहिद कौम है जिसने आलमी तारीख का तवील तरीन फौजी मुहासरा देखा है। आज भी बदस्तूर भारतीय फ़ौज के मुहासरे में है और इंतहाई हिम्मत और इस्तकामत से इसका मुकाबला कर रही है। तफसील बता रही हैं हुमा इकबाल। यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, यूं उजड़ मेरे सारे घरौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए। जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, हूँ मैं डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। मंगोलों की दरिंदगी, हिटलर की खूनख्वारी और इसराइल की शैतानियत का अगर कहीं मिलाप देखना हो तो मकबूजा कश्मीर में देखा जा सकता है, जो 7 दहाइयों से जारी है और मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आज से 2 साल कबल आज ही के दिन भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 35A और 370 का खात्मा करके कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी और इसे भारत का हिस्सा करार दे दिया। इस जबरन रियासती इजारादारी पर कश्मीरी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए भारत ने निहत्ते कश्मीरियों और कश्मीरी क़यादत को नज़रबंद कर दिया, उनसे तमाम तर बुनियादी सहूलियात छीन ली। पाकिस्तान से मोहब्बत, हसरत आज़ादी का दीप जलाए निहत्ते कश्मीरी गुज़िश्ता 2 साल से कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इंटरनेट सर्विसेज की मअतली के जरिए बैरूनी दुनिया से कश्मीरियों का राब्ता खत्म कर दिया गया। इन इक़दामात की वजह से अशिया खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। अस्पतालों में मरीजों के अद्वियात की किल्लत के साथ साथ डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी का भी सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता 2 सालों से मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर को एक ऐसे खित्ते में बदल दिया है जहां कोई घराना ऐसा नहीं जिसने भारतीय फौजियों की दरिंदगी का निशाना बनने वाले अपने किसी प्यारे को दफन न किया हो। पाकिस्तान ने सिफारती ज़राए और कोशिशें बुरुएकार लाकर सलामती काउंसिल समेत हर आलमी और इलाकाई फोरम तक मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ पहुँचाई और भारतीय चेहरा बेनकाब करने की भरपूर कोशिश की। 2 साल के जुल्म जबर के बावजूद अभी तक भारत अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सका। वो दिन दूर नहीं जब आज़ादी के ये मतवाले अपने मकसद में कामयाब होकर कश्मीर को भारत के गासिबाना कब्जे से आज़ाद करवा कर दम लेंगे। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की गई और सिविल कर्फ्यू नाफिज किया गया। इस मौके पर तमाम कारोबारी मराकज़ बंद और सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। काबिज़ इंतजामिया ने मोदी के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए अवाम को लाल चौक श्रीनगर की तरफ मार्च से रोकने के लिए पूरी वादी में फ़ौज की भारी नफरी तैनात कर रखी थी। फोर्सेस के एहलकारों ने श्रीनगर, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में लोगों को दुकानें खोलने पर मजबूर करने के लिए उनकी दुकानों के ताले तोड़ दिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मीरवाइज हुर्रियत फोरम ने अपने बयानात में मोदी की फाशिस्ट हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौजी ताकत के तकब्बुर को तर्क करते हुए नविश्ता दीवार पढ़ ले कि जम्मू कश्मीर के अवाम भारत की फौजी ताकत के सामने कभी हार नहीं मानेंगे। KMS की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारतीय फौजियों ने 5 अगस्त 2019 से आज तक मकबूजा इलाके में 411 अफराद को शहीद और 2047 को शदीद जख्मी किया। फौजियों ने इस दौरान 1030 घरों को नुकसान पहुंचाया, 115 खवातीन की बेहुरमती की और 15,000 से जायद गिरफ्तार किए। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती की क़यादत में पार्टी के मुतादिद लीडरों और कारकुनों ने श्रीनगर में एहतजाजी मार्च किया। मुजाहिरीन जिन्होंने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी और पोस्टर्स उठा रखे थे, 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ और तनाज़ा कश्मीर के हल के हक़ में नारे लगाए। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए यौम सोग है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वह मुत्तहिद हो जाएं और तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर मजबूर करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भारतीय पार्लियामेंट के अरकान जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में मुजाहिरा किया और दफ़ा 370 और 35A की बहाली का मुतालबा किया।
भारत का इलाके पर गलबे और फौजी बर्तरी का जुनून न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया के दूसरे खित्तों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बहरे हिंद में अफ्रीकी जजीरे मॉरिशस के दूर अफ्तादा जजीरे गालगा में खुफिया तौर पर एक बड़े मिलिट्री बेस की तामीर शुरू कर दी है, जहां से वो खित्ते के ममालिक के खिलाफ जारहियत कर सकेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में भारत ने मॉरिशस की हुकूमत के साथ खुफिया डील कर रखी है। बज़ाहिर इसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मंसूबे का नाम दिया गया है, लेकिन दरपर्दा अज़ाइम ने अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सेटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर और डेटा के मुताबिक इस इलाके में गुज़श्ता 2 साल के दौरान गैर मामूली अस्करी तामीरात देखने में आई हैं। इस जजीरे पर 3 किलोमीटर तवील रनवे तामीर किया गया है और जंगी तैयारों के लिए हैंगर्स बनाए गए हैं। इस मिलिट्री बेस पर बड़े तैयारों की रीफ्यूलिंग और दीगर सहूलियात का अहतमाम भी किया गया है, जबकि बड़े जंगी बहरी जहाज़ों को लंगर अंदाज कराने के लिए गोदियां तामीर की जा रही हैं। भारतीय क़यादत के जंगी जुनून और आलमी ताकतों की नकाली ने इसके 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद अवाम को गुर्बत और जहालत की चक्की में पीस कर रख दिया है और वो सालाना खरबों डॉलर असलहे की खरीदारी पर लुटा रहा है। मॉरिशस के जजीरे गालगा में भारत के मिलिट्री बेस की तामीर ने मकामी आबादी को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है और वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से शदीद तशवीश में मुब्तला है। एक भारतीय अखबार के मुताबिक हिंदुस्तान ने यह जजीरा 50 करोड़ डॉलर के विज़ मॉरिशस की हुकूमत से एक मुआहदे के तहत हासिल किया है और भारत इसी तरह का एक मिलिट्री बेस सोमालिया के करीब सीशेल्स के जजीरे पर भी तामीर कर रहा है। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी का मोदी हुकूमत का फैसला बुनियादी उसूलों के मनाफी है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के मज़मूम भारतीय मकासद को कश्मीरी खाक में मिला देंगे। हुर्रियत रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नाम एक याददाश्त भी पेश की, जिसमें जोर दिया गया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लिया जाए। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर भर में जलसे जुलूसों और एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अदील अहमद खान। मरकजी रैली दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से निकाली गई, जिसकी क़यादत सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और मेंबरान असम्बली समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। शुरका ने कौमी और रियासती परचम और मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गलबे के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारों से मुज़य्यन बैनर्स और प्ले कार्ड्स थाम रखे थे और वो भारतीयों गास्बो छोड़ दो कश्मीर को और गो इंडिया गो बैक जैसे फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। इस मौके पर ज़राए अबलाग से गुफ्तगू के दौरान सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि 5 अगस्त का भारतीय इक़दाम इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला और संगीन खिलाफ वर्जी है। उनसे उनकी ज़मीन छीन ली गई। 80% ज़मीन जो मकबूजा कश्मीर की थी, जो अहले जम्मू कश्मीर की थी, उनसे छीन ली गई है। किसी न किसी हीली बहाने से उनके कारोबार तबाह कर दिए गए हैं और उसके अलावा 40 लाख हिंदू जो है हिंदुस्तान से लाकर, हिंदुस्तान के कोने कोने से लाकर मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबाद कर दिए गए हैं। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक, जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक, ICC स्टैट्यूट के मुताबिक ये जंगी जराइम है, ये नस्ल कुशी है। हम भारतीय सतह पर हर माहौल हर वक्त उनके साथ हैं। जो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम उन कुर्बानियों को सर आँखों पर देखते हैं और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, न झुकेगा न बिकेगा, ये आगे चलेगा। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम शहीद बुरहान वानी चौक में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने स्याह परचम थाम कर और बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने आज़ादी कश्मीर, शोहदाए कश्मीर और कश्मीरी अवाम के हक में फलक शगाफ नारे बुलंद किए। बाद अज़ा मुजाहिरीन ने रैली की शक्ल में मुजफ्फराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन के दफ्तर तक मार्च किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम और आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के खिलाफ पेश करदा मज़म्मती करारदादों पर बहस में हिस्सा लेते हुए मेंबरान असम्बली का कहना था कि 2 साल से मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय मुआसरे में हैं। भारतीय फ़ौज की जानब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अरकान असम्बली ने मुतालबा दोहराया कि अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी, यूरोपीय यूनियन, OIC और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें भारतीय रियासती दहशत गर्दी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और मसला कश्मीर के पुरअमन
اور دیر پا حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کشمیری عوام نے ایک مرتبہ پھر اقوام عالم پر یہ واضح کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی تسلط کو کسی صورت نہیں مانتے اور نہ ہی وہ آزادی سے کم کسی حل پر سمجھوتا کریں گے۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر تفصیلی بریفنگ اور کارکردگی کا عملی نمونہ پیش کیا گیا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین، معاون خصوصی شہباز گل اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے انتخابی عمل کی شفافیت یقینی بنانے اور ماضی میں مختلف جماعتوں کی جانب سے سامنے آنے والے تحفظات کا مؤثر ازالہ کرنے کے حوالے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی افادیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل پر عوام کا مکمل اعتماد بحال کرنے اور پورے نظام میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس اہم پیش رفت پر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو مبارکباد دی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی صدارت میں اسلام آباد میں ای ووٹنگ سے متعلق اجلاس ہوا۔ چیئرمین نادرا نے شرکا کو آئی ووٹنگ پر ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت کو بتایا گیا کہ آئی ووٹنگ پر الیکشن کمیشن اور نادرا مل کر کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی استعداد کار میں اضافے کے لیے نادرا تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ 90 لاکھ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے اصلاحاتی عمل بر وقت مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کمزور طبقے کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ کامیاب پاکستان منصوبے کا جلد افتتاح ہوگا۔ اسلام آباد میں عالمی بینک کے جنوبی ایشیا کے لیے نائب صدر ہاٹ وگ شکافر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کسانوں کو معاونت، سستی رہائش کی فراہمی اور کاروبار میں آسانی کے لیے آسان شرائط پر قرض فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا چاہتی ہے۔ ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال، کورونا کے باوجود مثبت معاشی اشاریوں، گردشی قرضوں میں خاطر خواہ کمی، کسانوں کی آسان قرضوں سے معاونت، بلین ٹری سونامی منصوبے اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی بینک کے علاقائی نائب صدر نے غربت کے خاتمے کے لیے اساس پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس منفرد پروگرام کی عالمی سطح پر مثالیں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک پاکستان میں سماجی تحفظ کے منصوبوں میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے معاشی اصلاحات اور کورونا کے دوران سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ملک میں گیس کے ذخائر سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ شرکا کو ملک میں گیس کے موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں ٹائپ گیس کے وسیع ذخائر کی موجودگی کا امکان ہے، جس سے مہنگی درآمدی LNG پر ملکی ضروریات کا انحصار کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے ستمبر کے آخر تک ٹائپ گیس کی پالیسی پر نظر ثانی کر کے اسے حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ 60 سالہ ابراہیم رئیسی انقلاب ایران کے بعد اس منصب پر فائز ہونے والی 8ویں شخصیت ہیں۔ صدارتی انتخاب میں کامیابی کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی نے 2 روز قبل ان کی تقرری کی توثیق کی تھی۔ حلف برداری کی تقریب دارالحکومت تہران میں منعقد ہوئی۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ علامہ محسن عیائی نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں سابق صدر حسن روحانی، گارڈن کونسل کے ارکان، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اور 73 ممالک کے 115 سفارتکاروں اور خصوصی نمائندوں نے شرکت کی۔ نئے صدر 2 ہفتوں کے دوران اپنی کابینہ تشکیل دیں گے۔ تہران میں چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے ایران کے نومنتخب صدر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور ایران کے درمیان پارلیمانی روابط کو مزید فروغ دینے اور اقتصادی تعلقات کے استحکام پر بھی اتفاق ہوا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے درپیش حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے درپیش مسائل کو فوری حل کیا جائے گا۔
اسلام آباد میں OIC کے انسانی حقوق کمیشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے اور نہتے کشمیریوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت جغرافیائی تناسب تبدیل کرنے کے لیے مقبوضہ وادی میں 38 لاکھ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر چکی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے یک طرفہ اقدامات سے خطے کے امن کو خطرات سے دوچار کیا، صورتحال کی بہتری کی ذمہ داری بھی بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی حکومت محرم الحرام میں امن برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل مہیا اور سہولیات فراہم کرے گی۔ انتظامیہ کی مدد کے لیے سول آرمڈ فورسز تعینات کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حساس علاقوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے رحیم یار خان کے علاقے بھونگ میں گنیش مندر پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے IG پنجاب پولیس کو مجرمان کی فوری گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پولیس کی جانب سے کسی غفلت کی صورت میں بھی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مندر کو دوبارہ بحال کرے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے بھونگ میں مندر پر حملے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ معاملے کی کل سماعت کرے گا۔ پنجاب کے چیف سیکرٹری اور IG پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان سے رکن قومی اسمبلی اور ہندو کونسل کے پیٹرن ان چیف ڈاکٹر رامیش کمار نے سپریم کورٹ میں ملاقات کی اور انہیں واقعے سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پاکستان میں ادارے خود مختار اور آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اگر شہباز شریف سچے ہیں تو وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کریں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ شریف خاندان نے اداروں پر دباؤ ڈالنے، منی لانڈرنگ اور کرپشن کی نئی داستانیں رقم کی ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور طاقتور اور کمزور کے لیے یکساں قانون کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جب اقتدار میں نہیں تھے تب بھی انہوں نے خود کو احتساب کے لیے عدالتوں کے سامنے پیش کیا، منی ٹریل عدالت کے سامنے رکھی اور سپریم کورٹ سے صادق اور امین قرار پائے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون صرف اپنی کرپشن چھپانے کے لیے شور مچا رہی ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ کورونا کی چوتھی لہر میں تیزی کے بعد مثبت کیسز کی شرح 9.06% تک پہنچ گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق ایک دن میں مزید 5,661 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مزید 60 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 23,635 ہو گئی۔ گزشتہ روز 62,462 مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا تھا، لیکن بھارت سے جنم لے کر دوسرے ممالک میں پھیلنے والے ڈیلٹا وائرس نے صورتحال ایک بار پھر سے خراب کر دی اور کئی ممالک کو دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے۔ خود بھارتی عوام لاشیں جلا جلا کر تھک چکے ہیں، لیکن جنگی جنون اور مذہبی انتہا پسندی میں غرق BJP حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ بھارتی عوام اپنے 50 لاکھ سے زائد پیاروں کی چتا جلا چکے ہیں۔ ہسپتالوں میں مریض رکھنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے اور بھارتی عوام گھروں میں اور سڑکوں پر تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے ہیں۔ کورونا وبا کی تازہ ترین عالمی صورتحال کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے والے 20 کروڑ 15 لاکھ افراد میں سے 18 کروڑ 12 لاکھ سے زائد صحتیاب ہو چکے ہیں، تاہم 42 لاکھ 75 ہزار سے زائد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک پاکستان نہتے کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے۔ تفصیل جانیے چودھری مسر سے۔ عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک شہید ایک شجر کے نام سے پودا لگانے کی مہم کے موقع پر چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی نے نہتے کشمیریوں کے ساتھ بھارت کے غیر انسانی اقدام کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا یہ انسانی حقوق کے علمبردار ملکوں، اداروں اور تنظیموں کے لیے چیلنج ہے۔ اقوام عالم کشمیری عوام کے خلاف جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ یہ UN کے تمام ریزولوشنز کے اور UN کے علاوہ ہیومن رائٹس کے تمام چارٹرز کے خلاف یہ ایسی ایک بغاوت ہے، یعنی کلیئر میسیجنگ ہے مودی اور ہندوستان گورنمنٹ کی کہ ہم کسی بھی UN کمٹمنٹ کو ویلیو نہیں کرتے۔ چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی نے کہا کہ کووڈ کے دوران جب انسانیت کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی بڑی جیل بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر مملکت نے پودا لگایا اور کہا کہ درختوں سے محبت اور ان کا خیال رکھنا اقوام کی تاریخی، تمدنی اور معاشرتی اقدار کا حصہ رہا ہے۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی قبضے کے شکار مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بھارتی وزیر خارجہ کا ٹویٹ حقائق کے برعکس ہے۔
भारत को याद दिलाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका और सलामती काउंसिल के एजेंडे में सबसे कदीम मसला है। तर्जुमान ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद जमहूरियत, तरक्की, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और इख्तियार का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के फौजी मुहासरे और मुनज़्ज़म अंदाज में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों से आगाह है। वफाकी काबीना के अरकान ने यौम इस्तेहसाल के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पूरी कौम कश्मीरियों के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। कश्मीरियों की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। यौम इस्तेहसाल के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि कश्मीरियों ने कुर्बानियों की जो नई तारीख रकम की है, शिद्दत पसंद, इंतहाब पसंद और मोदी जैसे फाशिस्ट इन कुर्बानियों को शिकस्त नहीं दे सकते। पाकिस्तान के अवाम, कश्मीर के लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला 5 अगस्त के इक़दामात को भी वापस कराएंगे और कश्मीर की आज़ादी की जो लो आज से 70 साल पहले मकबूजा कश्मीर के लोगों ने जलाई थी, पाकिस्तान के लोग उस चिराग को इंशाअल्लाह रोशन करने के लिए कोशां हैं। ये सहर होगी और कश्मीर के लोग भी आज़ादी का वो सहर देखेंगे। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। 80 लाख कश्मीरियों को मोदी ने जेल की सूरत में पाबंद सलासल बना दिया। जिस तरह का लॉकडाउन किया गया, कोविड के दौरान सख्तियाँ की गई, मज़ालिम किए गए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर की गई, ये तमाम काबिल मज़म्मत जो हैं वो इक़दामात हैं जिनको पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज किया। हज़ारों कश्मीरियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और कश्मीरियों की पुरअमन हमायत जो है वो हम जारी रखेंगे। अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर अली अमीन खान गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम का जारी मुहासरा फौरी खत्म करे और कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदों और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को आज़ाद करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पूरी कौम ने साबित किया है कि वो कश्मीरियों के साथ है। जिस तरह कश्मीर को कैद खाने में तब्दील कर दिया है और कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है, उसके खिलाफ पाकिस्तान में बच्चा बच्चा कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के साथ है। वज़ीर निजकारी मोहम्मद मियाँ सोमरो ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को फौरी बुनियादी हकूक दिए जाएं। 5 अगस्त के बाद भारत ने इस गैर कानूनी कब्जे को एक और ही रुख दे दिया है। पूरी कौम इसकी भरपूर मजम्मत करती है। वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति ने कहा कि कश्मीरी आवाम की तहरीक आज़ादी को हम जरूर मुकम्मल होते हुए देखेंगे। ये जुल्म की रात ख़त्म होने को है। हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के तमाम आज़ादी के मतवाले उनके साथ खड़े हैं। विफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात इजाज़ अहमद शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ उठाई है। इंसानी हकूक़ की वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को फौरी बंद करे। विफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक ने कहा कि 5 अगस्त का दिन भारत के मकरू और इंतहा पसंद चेहरे को दुनिया भर के सामने वाज़े करता है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि मसला कश्मीर बरसगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम अपनी शहरग दुश्मन के कब्ज़े में कभी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल न होना आलमी ज़मीर पर बोझ है। सेमिनार में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं, दोस्त मुल्कों के सफ़ीरों, दानिशवर और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान जनूबी एशिया में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों का ख्वाब था जिसकी बुनियाद इस्लाम और 2 कौमी नज़रिया था। कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत ने इस ख्वाब को ताबीर दी और आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। मोहम्मद शकील मलिक की रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब तो वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। ऐसा ही एक ख्वाब 1 सदी पहले जनूबी एशिया के मुसलमानों ने देखा था जो उनकी जिंदगी का नस्बुल ऐन बन गया। शायर मशरिक ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए जो फिक्री और नजरियाती चिराग रोशन किए, उनकी लौह से आज़ादी की सुबह तुलू होना ही थी। मुसलमान खुश नसीब थे कि इन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज क़यादत नसीब थी जो अज़्म यकीन के कोहे गिरा साबित हुए और इकबाल के तस्वुर पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। कायद आज़म ने तो अपना काम कर दिया,
اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ترقی کی راہ پہ تمام مشکلات کو سنبھالتے ہوئے آگے چلتے جائیں۔ حصول پاکستان تو ایک خواب ہی تھا جس کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے قربانیاں دی، صعوبتیں برداشت کی، عالمی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت وقوع پذیر ہوئی اور مسلمان اپنا گھر بار لٹا کر دیوانہ وار پاکستان چلے آئے۔ I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and a statesmanlike manner. یہ ارض پاک یقیناً ہمارے بزرگوں کا خواب تھا، تاہم کچھ خواب ہم نے بھی دیکھے ہیں، اپنے روشن کل کے خواب، ارض پاک کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے خواب، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اس خواب کو بھی تعبیر دیں گے۔ محمد شکیل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہے کہ برطانوی حکومت نے نواز شریف صاحب کے میڈیکل ویزے میں توسیع سے انکار کر دیا ہے۔ یہ خوشائن بات ہے، اور ابھی جتنا اس سے پہلے آپ کے سامنے جس قسم کے حالات تھے اس میں یہ بات واضح نظر آ رہی تھی کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے، اور برطانیہ میں وہ ایک جھوٹ بول کر انہوں نے ایک ویزا لیا اور وہ اب برطانیہ میں اس ویزے کے اوپر مقیم تھے۔ برطانوی حکومت کو پاکستان کی کمیونٹی میں نے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا برطانیہ کی حکومت سے کہ آپ ایسے لوگوں کو وہاں پہ پناہ نہ دیں جو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں۔ اگر نواز شریف کے جو ویزے کی توسیع کا معاملہ ہے، اس کے بعد ان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ دو تین ہیں۔ پہلی آپشن تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ایمبیسی میں جائیں، وہاں پہ ان کو جو عارضی پاسپورٹ کی جگہ کے اوپر ڈاکیومنٹیشن ہے، دستاویزات ہیں، وہ دی جائیں گی۔ اس دستاویزات کے اوپر وہ پاکستان ٹریول کریں اور واپس آئیں، اور یہاں پہ وہ جیل جائیں گے اور اس کے بعد اپنے مقدمے کا لڑیں گے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے، اور چیلنج بھی اگر وہ کریں گے، اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے، ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کیونکہ وہ بیمار نہیں ہیں، اور آپ کے سامنے وہ برطانیہ میں جس طرح سے چل پھر رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بیمار نہیں ہیں، اور وہ پھر ایک اور جھوٹ بولیں گے برطانوی عدالتوں سے، اور پھر ان کو برطانوی عدالتوں سے بھی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ جھوٹ بولیں۔ سو میری رائے میں نواز شریف صاحب کو پاکستان کی ایمبیسی میں جا کے عارضی سفری دستاویزات لینی چاہیے اور پاکستان آنا چاہیے، اور یہاں پر اپنے مقدمات کا سامنا کریں۔ اور ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں، عمران خان کی پی ٹی آئی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے نواز شریف صاحب سے، ہمارا صرف معاملہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے اربہ روپیہ لے کے پاکستان سے باہر فرار ہو گئے ہیں، وہ پیسہ پاکستان میں واپس آنا ضروری ہے۔ آپ آئیے، وہ پیسے جس کے اوپر آپ پر الزامات ہیں وہ پیسہ واپس کیجئے اور بے شک پاکستان میں اپنے گھر میں رہیے، ادروائز ظاہر ہے کہ یا آپ پیسے واپس کریں گے یا آپ جیل جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی اہم گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں برطانیہ نے نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے، اب نواز شریف کے پاس آپشن ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور آ کر عدالتوں کا سامنا کریں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یوم استحصال کے موقع پر پنجاب میں احتجاجی ریلیوں اور مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں عاصم نذیر سے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ یوم استحصال کے موقع پر پنجاب میں احتجاجی ریلی اور مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں عاصم نذیر۔ آپ کو بتائیں کہ نہتے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے صبح سندھ میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی کے لان میں ریلی نکالی گئی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی قیادت میں صوبائی وزراء، کور کمانڈر کراچی، چیف سیکریٹری اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ سندھ اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یوم استحصال کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف مذمتی قرارداد جمع کرائی گئی۔ سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بلال غفار، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے پارلیمانی لیڈر حسنین مرزا اور ایم کیو ایم کے رکن
मोहम्मद हुसैन ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म करके इंसानी हुकूक पामाल किए गए। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए कराची प्रेस क्लब पर अलामती जेल बनाई गई। इस मौके पर निहत्ते कश्मीरी भाइयों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगाए गए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से यकजहती कश्मीर रैली मनोड़ा से केमाड़ी तक निकाली गई, जिसमें 30 से ज्यादा कश्तियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कश्तियों पर कौमी परचम और कश्मीर के झंडे लहरा रहे थे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए और एहतजाज किया। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सूबे के दूसरे शहरों सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह और दीगर इलाकों में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। यौम इस्तेसाल के मौके पर पंजाब में एहतजाजी रैलियों और मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम किया गया। तफसीलात शेयर कर रहे हैं आसिम नज़ीर। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के भारतीय इक़दाम को 2 साल मुकम्मल होने पर गवर्नर हाउस लाहौर में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने की, जबकि वॉक में सूबाई वज़रा अख्तर मलिक, राय तैमूर और हुसैन जहानिया गर्देजी भी शरीक हुए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के बारे में कामयाबी से अपने मौक़िफ़ को पेश करके अपने आप को कश्मीर का सफ़ीर बन के दिखाया। आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को, बेटों को, बहनों को ये मैसेज देना है, ये पैगाम देना है कि वो अपने हक़ के खुद अरादियत के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उनके शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह हमारी सपोर्ट जो है कश्मीरियों के साथ उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक उनको आज़ादी जो है वो नहीं मिल जाए। कश्मीर के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है और अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम का नोटिस ले। सेनेटर इजाज अहमद चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने 2 साल से कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर रखी है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी सतह पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं और पूरी कौम अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। कश्मीर के लिए सिर्फ आवाज ही बुलंद नहीं की बल्कि अमली इक़दामात भी मौजूदा हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि हिंदुस्तान से बातचीत का रास्ता कश्मीर के रास्ते से जाता है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फरदौसा शिकवान ने कहा कि भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर के अवाम मीडिया के हवाले से भी सख्त पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। नौजवान नस्ल डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के मुकदमे को आलमी सतह पर उजागर करें। लाहौर के अलावा गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, ननकाना साहब और उकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी इस हवाले से तकारीब और एहतजाजी रैलियों का अहतमाम किया गया। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत और भारत के गासिबाना इक़दामात के खिलाफ रैलियाँ निकाली गई। तफसील बता रहे हैं मुदस्सिर खान। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने की। रैली में सूबाई काबीना और असम्बली के अरकान, सरकारी हुकाम, समाजी शख्सियात और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती और भारत के गैर कानूनी इक़दाम और जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में मीडिया से बातचीत करते हुए कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा कि कश्मीर में भारत का जालिमाना और पुरतशद्दुद रवैया पूरी दुनिया पर आया है। उन्होंने कहा कि भारत ज्यादा देर तक कश्मीरी अवाम को गुलाम नहीं रख सकेगा। पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा और हर मुमकिन तरीके से कश्मीरियों की मदद करेगा। सूबे के दीगर अजला नौशेरा, सवाबी, करक, कबायली अजला, मोहम्मद, खैबर, बाजवड़ और दीगर इलाकों में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर रैलियाँ निकाली गई और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के भारतीय इक़दाम और भारतीय फ़ौज के महासरे की शदीद मजम्मत की गई। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर।
ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔